ٹیم کی جانب سے آج مجھ سے رابطہ کیا گیا ہے. معاملہ کیا ہے, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس کی تفصیلات سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے. اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ میں بھی ایک اہم کیس کی سماعت ہوئی, اس کی ڈیٹیل سے بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں. شہباز شریف صاحب ایک دم بڑے ایگریسو موڈ کے اندر آج نظر آئے. قومی اسمبلی کے اندر انہوں نے خطاب کیا. اس کی کیا ریزن تھی, ہو کیا رہا ہے, پس منظر کیا ہے. میں دونوں چیزوں کو, جو سیاسی معاملات ہیں, پارلیمنٹ کے اندر جو کچھ ہوا, اور قانونی معاملات, پہلے آپ کے ساتھ رپورٹ شیئر کر کے اس کے بعد میں اس پہ انالیسس بھی جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. لیکن جلدی جلدی جو دیگر خبریں ہیں ذرا پہلے اس کو کور کر لیں. ایک تو رانا ثناء اللہ صاحب کے حوالے سے ایک بیان سامنے آیا تھا. فروخ وڑائچ صاحب PNN کے اندر انہوں نے پروگرام شروع کیا ہے اپنا نیا. اس کے اندر رانا ثناء اللہ صاحب کا انہوں نے انٹرویو کیا تھا. تو اس کے اندر انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں کہا تھا کہ جی یا ان کا وجود رہے گا یا ہمارا وجود رہے گا, کچھ اس طرح کی انہوں نے بات کہی تھی. تو اس کے اوپر کافی کرٹیسزم ہو رہا تھا رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر, تو کہ جی یہ کس قسم کی انہوں نے بات کی ہے, سیاسی سوچ والا بندہ تو اس قسم کی بات کر نہیں سکتا. اس کے اوپر انہوں نے ایک اپنا بیان دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میں نے یہ دھمکی نہیں دی تھی بلکہ سیاسی بات کی تھی. عمرانی فتنہ اور جمہوریت ایک ساتھ نہیں چل سکتے, یہ انہوں نے اس قسم کی بات کی تھی. ویسے تو رانا ثناء اللہ صاحب مختلف اوقات کے اوپر جو ہے عمران خان اور PTI کو لے کے جو ہے وہ کافی دھمکی آمیز لہجہ جو ہے استعمال کرتے ہیں. دیر از نو ڈینائنگ دس فیکٹ. تو اب انہوں نے اس کی جو ہے وہ ایک تفصیلات شیئر کی ہیں, اس پہ اپنا پوائنٹ آف ویو دیا ہے. اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے خلاف اسلام آباد میں جو درج مقدمات ہیں اس کی تفصیلات کچھ سامنے آئی ہیں. اس میں یہ پتہ لگا ہے کہ جی مختلف تھانوں میں 26 مئی کو گزشتہ برس 26 مئی کو مختلف تھانوں میں 15 مقدمات ان کے خلاف درج کیے گئے. ان کی فیس جو ہے اس میں 2014 کے بھی 2 مقدمات اس میں شامل ہیں. سال 2022 اور 2023 میں 26 مقدمات جو ہیں وہ درج ہوئے ہیں. تو اسلام آباد کی حد تک جو ہے مختلف تھانوں میں اب اس وقت 28 مقدمات جو ہیں وہ درج ہیں. اظہر صدیق ایڈوکیٹ ابھی پچھلے دنوں کرن ناز جو سما کے اوپر ایک اینکر ہیں, رات 10 بجے کا شو کرتی ہیں, ان کے پروگرام میں اندر آئے ہوئے تھے. وہاں پہ انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب کے خلاف جو مقدمات کی تعداد ہے وہ 40 ہے. سو یہ پوائنٹ آف ویو کہ جی عمران خان صاحب جو کہتے ہیں کہ جی سینچری مکمل ہو گئی ہے تو 143 ہو گئے, یہ فیکچولی انکریکٹ ہے. ایکچولی اتنے مقدمے نہیں ہیں. ہاں PTI کے دیگر رہنماؤں کے خلاف اگر آپ مقدموں کی تعداد بیچ میں ڈال دیں, PTI کے کارکنوں کے خلاف, رہنماؤں کے خلاف, اور اس میں عمران خان صاحب کے مقدمے بھی بیچ میں ڈال دیں, تو پھر یہ تعداد جو ہے اوبیسلی 100 سے کراس کر جاتی ہے. لیکن بذات خود عمران خان صاحب کے خلاف جو مقدمے ہیں اس کے بارے میں یہ فگرز کافی کم ہیں نسبتاً. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے, سہیل وڑائچ صاحب سینئر تجزیہ کار, انہوں نے فہد شہباز صاحب دنیا TV کے اوپر ہوتے ہیں, ان کو ایک انٹرویو دیا ہے اور جنرل باجوہ کے حوالے سے بڑی انٹرسٹنگ انہوں نے بات کہی. انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ میری تنخواہ سے زیادہ خوش نہیں تھے. سہیل وڑائچ صاحب نے بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ وہ اینکرز کی زیادہ تنخواہوں پہ ناراض ہوتے تھے. ان کا خیال تھا کہ اینکرز کو پیسے کم ملنے چاہیے, زیادہ ملتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ PTI کے دور میں جو مختلف میڈیا ورکرز کی تنخواہوں پہ جو کٹ لگے تھے اس کے پیچھے بھی جنرل باجوہ کی سوچ تھی. ان کا خیال تھا کہ میڈیا کا جو پیٹرن ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, اس میڈیا کو جو ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے. اور یہ حقیقت ہے کہ PTI کے دور کے اندر میڈیا انڈسٹری کا بہت برا حال ہوا تھا. بہت سے لوگوں کے, خیر کووڈ بھی بیچ میں آیا, یہ بھی حقیقت ہے, لیکن ویسے بھی جو ہے میڈیا انڈسٹری بڑی ذبح حالی کا شکار رہی. اور کئی چینلز کے اندر جو ہے 50% تک جو ہے کٹس لگے, بلکہ کچھ کیسز میں تو 50% سے بھی زیادہ لگے. میں خود چند لوگوں کو جانتا ہوں, مطلب ایک اینکر کو میں جانتا ہوں جس کی تنخواہ پہلے 20 لاکھ تھی, 50% کا کٹ لگا وہ 10 لاکھ ہو گئی. ایک اور اینکر کے حوالے سے اس کی سیلری 10 لاکھ تھی, وہ کٹ لگا تو وہ 2,20,000 روپے ہوگی یا 2.5 لاکھ روپے ہوگی. مطلب اس طرح کے کٹس جو ہیں وہ لگے مختلف اینکروں کے. آپ کے بھائی کا بھی کٹ لگا تھا, کوئی ایسی بات نہیں, لیکن وہ کٹ جو ہے پھر ریوائیو بھی ہو گیا تھا. مطلب میں پوری طرح رپورٹ کرتا ہوں اس کو. تو یہ سارا کچھ ہوا ہے. تو سہیل وڑائچ صاحب نے بھی اس کے اوپر جو ہے ذکر کیا ہے. اس کے علاوہ ایک اور جو عمران خان صاحب کا جلسہ ہوا تھا ابھی ریسنٹلی لاہور کے اندر, اس کے اندر ایک بڑا بےہودہ نازیبہ قسم کا ایک پوسٹر, بلکہ ایک نہیں 2-3 ایسے پوسٹرز تھے وہ سامنے آئے تھے, اور اس کے اندر مریم نواز کے حوالے سے بڑی ہی بےہودہ قسم کی گفتگو جو ہے وہ لکھی گئی تھی. تو یہ بیسکلی یہ جو صاحب ہیں یہ داڑھی والے, ان کے اوپر بڑا کرٹیسزم ہوا تھا سوشل میڈیا کے اوپر. تو ان کی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے, اردو پوائنٹ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے وہاں پہ کہا ہے کہ جی میرے گھر پہ 4 ڈالے آ گئے تھے, تو میں گھر کی پچھلی جو دیوار ہے اس کو پھلانگ کے جو ہے میں وہاں سے بھاگا, اور بھاگ کے میں زبان پاک آ گیا, اور مجھے احساس ہوا ہے کہ میں نے جو کچھ لکھا تھا بہت غلط لکھا تھا, وہ ایسی زبان جو ہے مجھے استعمال نہیں کرنی چاہیے تھی. انہوں نے کہا کہ وہ ڈالے والے جو ہے میرے بھائی کو اٹھا کے لے گئے, تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے جو کچھ کیا وہ غلط کیا. میرا صرف اس کے اوپر ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ آپ کو ایسی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے کہ جس کی وجہ سے جو ہے نا ڈالوں کے پریشر میں آ کے پھر آپ کو معافیا مانگنی پڑے. یا تو پھر ایسا کام کریں کہ ڈالے آ بھی جائیں تو آپ کہیں جی میں اپنی بات کے اوپر کھڑا ہوں, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا.
لیکن اگر 4 ڈالے دیکھ کر آپ معافیا مانگنے کے اوپر اتر آئیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو سارا کچھ آپ نے جو اپنا پوائنٹ آف ویو لکھا ہوا تھا وہ بیہودہ، غلیظ اور گھٹیا تھا، جس کی وجہ سے آپ کو معافی بھی مانگنی پڑی. سو آپ کو اس طرح کی حرکتیں کرنی نہیں چاہیے. دوسرا، کل ہم نے اپنے ایک ویلاگ کے اندر میں نے آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کیا تھا. یہ عمر صاحب، جن کا کل پی ٹی آئی کے ایک رہنما جن کا تعلق آزاد جموں کشمیر سے ہے، ان کا گریبان پکڑا گیا تھا اور ان کو گرفتار کیا گیا تھا. اور میں نے ایک سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ آج سے چند سال پہلے 2019 میں میں نے ایک تصویر شیئر کی تھی اپنے اور اپنے بیٹے کی. تو اس کے اوپر انہوں نے گالیاں لکھی تھیں وہاں پہ، اور انہوں نے میرے بیٹے کو بھی جو ہے گالی نکالی تھی. تو آزاد جموں کشمیر پی ٹی آئی سوشل میڈیا ٹیم کے ایک ممبر کی جانب سے آج مجھے ایک فون آیا اور انہوں نے معذرت کی اس کے اوپر. انہوں نے کہا کہ جی ہم خود آپ سے معذرت کرنا چاہتے ہیں کہ عمر صاحب کی جانب سے یہ سارا کچھ ہوا ہے. آپ سے اختلاف ہو سکتا ہے آپ کی کسی بات کے اوپر، لیکن یہ قطعی طور پہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو یا آپ کی اولاد کو جو ہے اس طرح گالی نکالی جائے. تو میں نے کہا جی اٹس اوکے، اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، لیکن میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ ان کی جو گرفتاری ہوئی ہے وہ غلط ہوئی ہے. اور یہ میں ابھی بھی یہی بات کہہ رہا ہوں کہ اس ملک میں اس طرح جس طرح لوگ پولیٹیکل ورکرز کو اٹھایا جا رہا ہے، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، یہ میرا ایک پرنسپل سٹانس ہے. میں کبھی بھی اس چیز کو سپورٹ نہیں کر سکتا. اگر ایک شخص نے ذاتی طور پہ مجھے کچھ کہا ہوا ہے ماضی کے اندر، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ جناب اگر اس کے ساتھ کچھ غیر قانونی ہو رہا ہے تو ہوتا رہے، ڈزنٹ میٹر. نہیں، میرا ہمیشہ 15 سالہ جرنلزم کے اندر ہمیشہ میں نے کتاب کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا ہے، آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا ہے. میں آج بھی اپنی اسی بات کے اوپر قائم ہوں، بلکہ اسی سے کچھ ریلیٹڈ جو ہے